السلام علیکم پیارے دوستو، یہ آج لے کر آیا ہوں دوسری ایک ویڈیو ہے کہ بندہ رزق کیسے مانگے اپنے رب سے، یعنی کہ دعا میں یا پھر چلتے پھرتے رزق کیسے مانگے۔ یہ آج آپ کو سنواتے ہیں ناصر افتخار کی زبانی، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ انسان میں چونکہ رزق کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چلاکی تو ہوتی ہے۔ تو پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھے لکھے طریقے سے رزق ڈھونڈ لے، پھر ایک کم پڑھا لکھا ہے، وہ مزدوریاں کر کے امیر ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ تو سسٹم لگا لے گا نا اپنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم رزق تک اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رزق دینے کا سسٹم ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ہاں، بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے تو جیسے ایفرٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور آتا بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن در پردہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں رازق ہوں اور میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کوشش اس طرف کی یا رزق اس وجہ سے یہاں سے نکل آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے ادھر آئے۔ کوئی بات نہیں، آدمی اس کی توجہ تو تراشتا ہی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے۔ اب اللہ نے آپ کی جاب نکال دی پیچھے سے، آپ کسی کمپنی میں تھے ہوں گے، اللہ نے آپ کی جاب ختم کر دی، کوئی مانگی ہوگی دعا آپ نے، اس کا رزلٹ آ گیا، یہ آپ فارغ ہو گئے۔ اب آدمی کو یہ سائنس سمجھ نہیں آتا، آدمی اس کو سائنس سمجھتا ہی نہیں ہے، آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے۔ جب اللہ رسپونڈ کرتا ہے آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے، یہ مسئلہ بڑھ گیا، تو یہ مجھے کیا کہتی ہے، دعا بھول گئی۔ یہ اپنا علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے، تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے۔ اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا، میری زندگی میں بھونچال کھڑا کر دے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے، وہ کیوں ایسے رہتا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں، میں سو کے صبح اٹھوں رات کو تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو، اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو، اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے۔ ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ کر سکتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک۔ اگر وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ بندے تو سارے اسی کے، بندے سارے اسی کے ہیں۔ بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے، کس کا دل دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ تو اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا، میری زندگی میں بھونچال کھڑا کرے گا، ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں۔ وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے۔ اب مجھے دیکھیں، جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مقدر کا نہیں ہے۔ آپ کے ایکشنز آپ کی نیت سے آتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا ایکشن میں ڈال رہا ہے، یہاں تک ہم کلیئر ہیں۔ لیکن آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کی نیت آپ کے عمل میں ڈلتی ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی تقدیر پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیت، تدبیر اور تقدیر، تدبیر پہ ابھی تو ویڈیو کر کے ہٹنا ہے۔ جی بالکل۔ اب میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناؤں میں ہے، اس کا مطلب میری نیات میں ہے، لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے۔ میں کبھی چلے کروں گا، کبھی مراقبے کروں گا، کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا، کبھی کچھ، کبھی آنکھیں بند کر کے جی جی حرکتیں کروں گا۔ تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا، وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے، یا مجھے تحریک دیں گے، یا مجھے موٹیویٹ کریں گے، کردار بدلے گا میرا، وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے، میری دعا کی قبولیت کے لیے، جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جانے کا، ہو کے نہیں جاتے۔ اپنی کوشش سے جنت لے لو، پھر اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کو کنوینس کر لو۔ دعا کی ضرورت کیا ہے؟ تو نہ مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں گے، جتنی بڑی آپ نے آس اللہ سے رکھی اتنی لمبی پھر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ ہے، وہ بندے کی مرضی سے نہیں بولتا۔
وہ کام کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے. ایک وقت آیا آپ ایموشنل ہوئے اور آپ نے سیریس ہو کے مانگی دعا کہ یا اللہ بس مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں فارغ ہو گیا. اللہ نے کہا یار ایموشنل ہو گیا ہے، چھوڑو ڈال دو. اور اگلے دن بندہ پھر آ گیا، اگلے دن پھر آ گیا. وہ 2 سال اسی طرح میں لگا ہوا ہے. نہیں میں دوستی کرنی ہے، مطلب یار دھیان دے یار کی کر لیں میرے کو بڑے یاد ہے. نہیں میں کرنا ہی کرنا، میں کرنا ہی کرنا. اب ڈپریس ہوئی، پھر آخر اللہ سیریس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے آدمی پہ. جن انس ہم بہت جلد فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. آئی ول سی یو. جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میں اپنے کسی سبارڈینیٹ کو، اپنے کسی ماتحت کو جو مسلسل شرارتیں اور سرکشی کر رہا ہے، میں کسی کام میں بزی ہوں پروجیکٹ میں، تو میں اسے کہوں گا کہ میں ادھر سے فارغ ہو کر تمہیں نبٹتا ہوں، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ سیریس ہو کر، جب بندہ بہت سیریس دعا مانگتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ نہیں میں ایموشنل نہیں ہے، میں سوچ لیا ہے، میں آنا ہے، میں نے غور کر لیا ہے، میں نے آنا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی دعا ہوتی ہے، وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا بندہ، میں یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کچھ جب ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت تو وہ بھی ہے، رد تو وہ بھی نہیں ہوئی. دعا کا نا قبول کرنا بھی قبول کیا جانا ہی ہے. بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کر لی جائیں تو الٹا ایک مصیبت ہے. لیکن میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے کہ سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے، تڑپ دیکھی جاتی ہے، جنون دیکھا جاتا ہے، رونا دیکھا جاتا ہے، کرلانا دیکھا جاتا ہے، سجدوں میں سر مارنا دیکھا جاتا ہے. ان گنت فیکٹر کاؤنٹ ہوتے ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کتنی سیریس لینی ہے. یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے گاڑی دے دے. اللہ کو پتا ہے اس نے مر جانا ایکسیڈنٹ میں، وہ نہیں دے گا، آپ کو جینے دے گا. لیکن ایک آدمی پڑ گیا پیچھے، محل لانی ہے.